السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جی آپ سب بالکل ٹھیک اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہیں اور شکر ہے اللہ کا، ہمارے جو ہے رمضان المبارک اور روزے جو ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں۔ تو 2-3 دن سے جو ہے رمضان کی روٹین چینج ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے رمضان المبارک میں، عبادات اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس میں ہم سب کو وہ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے اور نیکیاں کمانی چاہیے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ٹائم بہت کم نکلتا ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے جو کلپس ہوتے ہیں میں نے ریکارڈ کر لیے، میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا بنتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر رمضان کی جو فرسٹ افطاری میں ہم یہ بنا رہے تھے چکن پکوڑا، تو چکن پکوڑا بھی کہہ لیں اور چکن ٹیمپورا بھی بولتے ہیں اس کو، تو بس جو جیسے جس کا من کرے وہ بول سکتا ہے۔ تو میں نے یہ ½ kg جو ہے نا چکن کا وہ یہ بنایا تھا۔ تو یہ ریسپی ویسے تو ہر کسی کے گھر میں بن رہی ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، تو میں نے ویسے بس ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی، چلو کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس ہمارے آئیڈیا سے تو بنا سکتا ہے۔ باقی الحمدللہ جو ہے ہماری سب کی جو ہے سب گھر میں روزہ ہوتا ہے، بچوں کو، چھوٹی بیٹی ہے وہ تو ابھی چھوٹی ہے نا، اس کے اوپر جو ہے روزے کا وہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے وہ، تو اس کو پھر ٹائم پہ ناشتہ کھانا وہ تو دینا ہوتا ہے۔ بڑے تو ماشاءاللہ جو ہے نا سارے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اب روزے جو ہیں ایسے ہیں کہ بالکل بھی وہ نہیں ہے، ابھی تو گرمی سٹارٹ نہیں ہوئی، الحمدللہ بہت اچھے اور جو ہے نا آسان بچوں کے رکھنے والے روزے ہیں ایک قسم کے نا۔ اگر بڑا کوئی وہ اکتائے کہ ہائے اللہ بہت گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو باقی میں کچھ ایسے باتیں تھیں، میں نے کہا آپ سے چلو وہ بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس ماہ میں جتنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ماہ رات کے جو جیسے سحری کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس ٹائم ہمیں نفل پڑھنے چاہیے، تہجد ادا کرنی چاہیے۔ اٹھتے تو ہم روزانہ ویسے ہی ہیں، تو تہجد پڑھیں گے تو اس میں ہماری جو نیکیاں ان میں اضافہ ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم رو کے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر ایسے نہ مانگنا آ رہا ہو، کچھ کہہ نہ پا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو ہم رو لیا کریں، پھر دیکھتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا دعا قبول کیسے نہیں کرے گا ہماری۔ تو انشاءاللہ ہماری دعا جو ہے ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب جانتا ہے، ہمارے دلوں کی جو بھی ہوتی ہیں باتیں، دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس میں وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے ہم، اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آ جاتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے، یا رمضان میں آگے تاکراتیں آئیں گی، اس میں بھی جو ہم عبادت کریں گے، نفل پڑھیں گے یا تسبیحات کریں گے، تو اس کا ہمیں 10 گنا جو ہے نا باقی دنوں کے حساب سے جو ہے نا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نیکیاں وہ کرنے کی، کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عبادات میں ہمیں ٹائم اپنا جو ہے وقت گزارنا چاہیے۔ تو جو میں نے ایک وہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا میں وہ کروں گی، ایک وظیفہ تھا شیئر کروں گی، میں نے بھی یہ پڑھا تھا، تو الحمدللہ جو ہے نا مجھے کافی اس سے سکون ملا، اور میری جو بھی گھر میں ٹینشن یا مسئلے مسائل تھے وہ جو ہے دور ہو گئے تھے۔ کسی قسم کی بھی کوئی دل میں ہو پریشانی گھر میں، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ اتنا کوئی زیادہ بھی نہیں ہے، ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا، اور صبح کے ٹائم نماز کے ٹائم ہم نے یہ پڑھنا ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو یہ اس کے جو ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ ہم پڑھیں اور فوراً ہی ہمیں اس کا جو ہے نا اثر ہو جائے۔ تو اس کو ہم نے
ڈیلی کے ڈیلی جو ہے نا پڑھتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ اس کے جو اثرات ہیں آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اس کے پڑھنے سے کتنے جو ہے نا فائدے، اور ہر طرف سے آپ کو خوشی اور سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو مطلب میاں بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، یہ ایک ہوتا ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے نا لڑائیاں گھر میں یہ لڑائیاں جو ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم گھر میں ہمارے کوئی تنگی ہو، رزق کی کمی ہو، تو میاں بیوی کا سب سے جو ہے نا مین وہ ہوتا ہے کہ اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مطلب پیسے نہیں ہیں، تو میاں بیوی اگر کچھ کہے گی، کوئی فرمائش کرے گی، کچھ ڈیمانڈ کرے گی، تو میاں کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس نے آگے وہ غصہ بھی کر سکتا ہے۔ اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، کچھ لوگ کس سوچ کے، کچھ جو ہے نا کس سوچ کے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو ہے نا صبر کے ساتھ ایسا وقت اگر آ بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور جو ہے نا اپنا جو وقت ہے نا ہمیں اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی وظائف اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اگر ہم کسی انسان سے وہ توقع کریں تو انسان کسی کے کبھی کام نہیں آتا۔ جو بھی کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں بس ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے پاس ایک بار آؤ تو صحیح، تم ایک قدم میری طرف بڑھاؤ اور میں دیکھنا پھر تمہاری طرف کتنے جو ہے نا تمہاری زندگی سے ساری جو پریشانیاں ہیں، ایک بار تم اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو نہ خود کو سونپو تو صحیح، میرے حوالے تو کرو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت کیسے چمکتی ہے۔ تو ہمیں یہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ اس سے فلاں سے کہیں تو وہ ہماری یہ ضرورت کر دے گا پوری، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کرنا سب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتا ہے۔ تو بس ایسے اگر ہم چاہ کر بھی کچھ کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو ہمارا جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے جو زیادہ ہے نا وہ کیا مطلب کرنے والی کوئی بھی مشکل کام ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ چھوٹی ہے، ہماری مطلب اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اس کے سامنے کوئی بھی کام ہو تو جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ انسان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے، اور کامیابی دینا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بس ایک ہوتا ہے کہ وقت ہوتا ہے آزمائش کا، وہ جب اللہ تعالیٰ ٹائم آتا ہے ہمیں اللہ خوشیاں بھی دیتا ہے، ہمارا اچھا وقت بھی لے آتا ہے۔ اللہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کتنی برداشت کے قابل ہے، اور اللہ ہمیں برداشت سے زیادہ آزماتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے پیارے جو ہوتے ہیں میرے نا ان کو ہی آزماتا ہوں۔ تو میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صبح کی جو ہے نا نماز پڑھنی ہے، جو سنت آپ نماز پڑھ لیں گے نا، سنت نماز کے درمیان میں فرض نماز سے پہلے 2 سنت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اول آخر درود شریف اور 3 تسبیح آپ نے جیسے کہ مطلب 3000 بار سمجھ لیں، 3 تسبیح 100 والی تسبیح ہو تو اس پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھنا ہے آپ نے، اور 3 تسبیحاں یہ روزانہ آپ نے سنت نماز پڑھنے کے بعد 3 تسبیحاں پڑھ کے اس کے بعد فرض نماز پڑھ لینی ہے۔ تو پھر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی آپ کے گھر میں مطلب رزق کی کمی ہوگی، کوئی بھی شوہر کی آپس میں جیسے میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس میں، تو آپ یہ لگاتار پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ آپ 2-4 دن پڑھیں اور کہیں واہ اس سے تو کچھ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ ایک بار یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا جو ہے کمال کا جو ہے وہ فائدہ ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ نے مجھے کمنٹ میں بھی بتانا ہے کہ آپ نے شروع کیا ہے، پڑھنے لگے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یوں دن گزرتے جائیں گے،
تو آپ کو ہر طرف سے جو نا اپنے کام جو رکے ہوئے ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ مطلب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ واہ کیا بات ہے، ہم نے یہ کلام پڑھنی شروع کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو مسئلے تھے وہ حل کر دیے ہیں۔ باقی تو کیا کہتے ہیں، جب ہم کسی انسان سے امید لگاتے ہیں تو وہ ہم اس سے جو مایوسی ملتی ہے پھر ہمارا کتنا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو مایوس بالکل نہیں کرتا۔ جب کہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی انسان سے امید لگائیں اور وہ ہمیں بالکل بھی توجہ نہ دے، جب کہ کسی کا کہتے ہیں نا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے، وہاں آپ بھی اپنا وقت، احساسات اور جذبات ضائع مت کیجیے۔ یہ نہیں کہ اس کے پیچھے آپ اپنا سکون خراب کریں اور اس کے لیے فکر کریں، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس اپنے آپ کو بندہ اللہ کے کاموں میں لگا لے اور اللہ تعالیٰ پھر ہمارا جو ہے کہتے ہیں نا، اللہ بندے کا جو ہے ہاتھ تھام لے تو پھر ہمارے جو سارے کام ہیں اللہ کے ذمے آ جاتے ہیں، پھر ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سارے مسئلے مسائل جو ہے نا حل کر دینے۔ تو ویسے کہتے ہیں نا کوئی کسی کے لیے نہ مرتا نہیں ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کے جو دنیا میں آنے جانے کا درد صرف اس کی جو مطلب ماں ہوتی ہے وہی محسوس کر سکتی ہے، باقی رشتے جو ہے نا بس ایسے نام کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بس سب کو ہدایت دے اور رمضان میں سب کو نا اچھے کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور مجھے بھی ساتھ۔ تو آپ یہ ریسپی آپ نے دیکھ لی ہے، میں نے بس بتائی نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک نارمل سی ریسپی ہے۔ اصل تو تھا میں نے کہا چلو رمضان کے وہ موضوع پہ جو ہے نا کچھ اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ویسے ٹرائی کرنی ہے، دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ کیا یہ کیسے بنایا گیا ہوا ہے، تو آپ ٹرائی کریں گے، یہ کافی مزے کے ایسے کرسپی سے جو ہے نا پکوڑے بنتے ہیں۔ یہ ہم نے ایسے بنائے ہیں نا جیسے کہ لمبائی میں فنگر چپس ٹائپ نا، چکن کاٹ کے پھر اس کو میرینیٹ کیا تھا مسالے وغیرہ ڈال کے، ساری وہ بلیک پیپر چکن پہ لگایا، نمک وغیرہ اور ساری چیزیں۔ تو دوسرا لہسن کا پاؤڈر تھا اور ادرک کا، وہ بھی لگا کے میں نے 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ایک بیٹر بنایا، 3-4 چمچ تھے میدے کے اور بیکنگ سوڈا اور انڈا بیٹ کیا بیچ میں اور نمک اور کالی مرچ ڈال کے اس میں پھر ڈپ کر کے نا اس کو جو ہے یہ پھر ہماری مزیدار سی افطاری ریڈی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، میں آؤں گی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔